قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اس کے لیے وہی کافی ہے۔ معزز سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، یہ سورہ طلاق کی تیسری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو اصل بنیاد بتایا ہے۔ جو کوئی اس کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس کو راستہ بنا کر دے گا اور ان مشکلات سے اس کو دور کر دے گا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال جس میں کووڈ-19 کا سیکنڈ ورژن جو شروع ہوا ہے یا سیکنڈ فیز جو شروع ہوا ہے، اس میں ایک عجیب قسم کی بے چینی، خوف، ہراس اور مستقبل پر ہونے والی جو چیزیں اور جو اندیشے ہیں، اس سے خاص قسم کا نفسیاتی دباؤ بن رہا ہے۔ حالانکہ کرونا جو جرثومہ ہے وہ انسانی تخلیق کا نتیجہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی فطری پروسیس سے نکلا ہوا کوئی جرثومہ ہے، یہ اب تک طے نہیں ہو پایا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، ہم لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، یا کوئی خیر الہی ہے، یہ بھی اب تک ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بس جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، جو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ ایسے وبائی امراض میں شریعت کا بتایا ہوا جو طریقہ کار ہے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی دنیا کے پروٹوکول ہمیں لگتے ہیں کہ ان کو آزمانا چاہیے یا انہیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن جو آزمایا ہوا نسخہ ہے وہ شریعت ہی کا نسخہ ہے، جسے ہمیں آزمانے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسی کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اصولی بات اسلام نے پہلے ہی طے کر دی ہے کہ جہاں وبائی امراض پھیلتے ہیں، جن علاقوں میں پھلتے پھولتے ہیں، ان علاقوں میں جانے سے منع فرمایا ہے، اور اگر ہم وہاں رہتے ہوں جہاں یہ وبائی امراض پھیل رہے ہوں تو وہاں سے نکل بھاگنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جہاں وبا پھوٹے وہاں مت جاؤ، اور اگر تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکل بھاگو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو وبا شام میں پھوٹی تھی، حضرت عمر بن خطاب راستے سے واپس آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ عمر، کیا تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے بہت سنہری ان کو جواب دیا، کہا کہ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسی
وبائی امراض کے اس علاقے میں جو ابو عبیدہ بن جرہ رہ رہے تھے، ان کو حضرت عمر بن خطاب واپس بلانا چاہتے تھے مدینہ، لیکن انہوں نے آنے سے منع کر دیا۔ وہ اسی حدیث پہ عمل کر رہے تھے کہ جہاں وبا پھوٹی ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اسی میں آپ کی موت ہو گئی، اور آپ ہی کی نہیں بلکہ معاذ بن جبل جیسے جلیل القدر صحابی کی بھی اسی میں موت ہوئی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ صبر و استقامت کے ساتھ تقدیر الہی پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو فیس کرنے کا ہے، وہاں سے بھاگنے نکل جانے کا نہیں ہے۔ حالانکہ امام نووی نے شرح مسلم کی شرح میں لکھا ہے یہ بات بہت واضح طور پر، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص وہاں موجود ہے اسے موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ضرورت کے پڑنے پہ وہاں سے وہ نکل سکتا ہے اور وہ کام کر کے واپس بھی آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روکا گیا ہے جانے آنے سے، اس لیے نہیں روکا گیا ہے کہ ہم جو ہے موت کے ڈر سے اور خوف سے جو ہے وہاں سے دوڑ جائیں۔ ہمیں روکا گیا ہے اس لیے کہ وہاں پر ہونے والے معاملات کو سمجھنے اور صبر سے استقامت سے وہاں رہنے اور وہاں کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار رہیں، اور وہاں جو اموات ہوں، وہاں جو مریض ہوں، ان کی عیادت کریں اور ان کی تدفین کا کام کریں۔ بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ ایسی وبائی علاقوں سے جانے کے لیے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر سب لوگ نکل جائیں گے تو جو لوگ مریں گے، جو انتقال فرمائیں گے، ان کو ان کی تجویز تدفین کے لیے، ان کے علاج و معالجے کے لیے کون بچے گا۔ یہاں بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اہل علم نے اسٹریس دیا ہے اس سوچ کے اوپر جو تقدیر الہی پہ بھروسہ کرتی ہے۔ وہاں سے اس حدیث میں یہ منشا نہیں ہے کہ کوئی نکلے گا تو جرسوں میں لے کے نکل جائے گا، یا کوئی باہر سے آئے گا تو جرسوں میں لے کر آئے گا۔ اتنی وبائیں جہاں جہاں پھیلتی ہیں وہاں پر بھی لوگ زندہ رہتے ہیں، اور بیماری ان کو ہوتی ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو بیماری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی جن کو چاہے بیماری دیتا ہے اور جن کو چاہے روک دیتا ہے۔ تو تقدیر الہی پہ ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر و استقامت کے ساتھ ایسے وبائی امراض کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک بات جو ہے کہ اس سے جو خوف پیدا ہو رہا ہے، بیماری کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ بیماری کا آخری نتیجہ موت ہے۔ موت سے خوف پیدا ہو رہا ہے، بیماری سے خوف پیدا ہو رہا ہے، جرثومے سے خوف پیدا ہو رہا ہے۔ یہ خوف ہمیں دور کرنا چاہیے اور اس کے بجائے خدا کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، چونکہ ساری چیزوں کا کرنے والا آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ جرثومے کو اتنی قوت اس نے عطا کی ہے کہ آج ساری دنیا کے 222 ممالک اس سے پریشان ہیں۔ ایک معمولی جرثومہ جس کی نہ کوئی قوت کا ہمیں اندازہ ہے، نہ جس کے رویے کو ہم نے بھی کیلکولیٹ کیا ہے، نہ جس کے بارے میں ہم پوری طرح واقف ہیں، لیکن اس نے پوری دنیا کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی خدا جس نے اس کو اتنا اختیار دیا ہے، یہ خدا اس کے خاتمے کا اور اسے نجات کا سامان بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سے ڈرنے کے بجائے اس کے ذریعے سے موت آ جائے گی، اس خوف سے اس میں چلنے کے بجائے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور خدا سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے بہت صاف طور سے یہ بات ہم سے کہی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سورہ شورى وغیرہ میں ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔
اس کو آگے ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا دی ہے اور شفا بھی دی ہے. یعنی اللہ ہی کی طرف سے بیماری ہے اور اللہ ہی کی طرف سے دوا بھی ہے. اگر تقدیر الہی بیماری کے ساتھ ہے تو تقدیر الہی علاج کے لیے بھی ہے اور تقدیر الہی شفا کے ساتھ بھی ہے. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہم دوا کرتے ہیں لیکن شفا وہ دیتا ہے. تو الٹیمیٹلی کسی دوا میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھا کر دے. کسی سسٹم میں، کسی احتیاط میں، کسی پرہیز میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اچھا کر دے. یہ اسباب کی دنیا میں اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن اصل جو سوچ کا دائرہ اور ایمان کی جو اصل کنجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں. چاہے تو یہ بیماری دے، چاہے تو دور کر دے، چاہے تو بیماری میں موت دے، چاہے تو اس سے شفا دے دے. اس پہ ہمیں بہت مضبوطی سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ صبر کے ساتھ ہم کو تقدیر الہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. مقدرات سے آگے کوئی دوڑتا نہیں ہے. پوری دنیا جس جرثومے کے سامنے بے بس ہو گئی ہے، جو جرثومہ سب کی جانیں نکال رہا ہے، اس سے آگے دوڑنے کا جو امکان ہے، نہ اس کا کوئی علاج اپنے پروٹوکول کے ذریعے سے کوئی آیا ہے متعین قسم کا. ویکسین جو آئی ہے وہ بھی جانوروں سے پہلے انسانوں پر آزمائی جا رہی ہے. اس کے کئی ڈوز ہونے کے باوجود بھی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اس میں بہت کچھ کمی ہے. اس کے باوجود بھی یہ بیماری میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. کووڈ-19 ہو جانے کے نتیجے میں مرنے کا 1% امکان ہے. موت 1% کا چانس ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ موت تو ہمیں کبھی بھی آ سکتی ہے اور کبھی بھی آنے کا 100% امکان ہے. ہم 1% امکان سے اس طرح خوف زدہ ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہلچل اور ایک مد و جزر برپا ہے. لیکن جو 100% امکان ہے موت کا کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے بارے میں ہماری کوئی تیاری نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کرے. ہماری تیاری کیا ہے؟ خوف، ہراس، پریشانی، پست ہمتی، اضمحلال، افسردگی، یہ سب ہم پہ چھائی ہوئی ہے. حالانکہ اس موت سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس موت کے بعد والی زندگی کو نبھانے کے لیے ہمیں اس سب کچھ تیاری کرنی چاہیے جو مہلت عمل ہمیں ملی ہے. حضرت ایوب کی بیماری میں صبر کا جو مقام ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں صبر و استقامت کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا جو اسوہ ہے ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں کس طرح ان حالات میں ان بیماریوں کو لینے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اچھا گمان رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس کو عطا کرتا ہوں. یہاں پر بندے کے تعلق سے کہا ہے کہ جو بھی وہ گمان کرتا ہے، یہاں اچھے برے گمان کی بات نہیں ہے. اگر برا گمان کرے گا تو اللہ وہ فیصلہ کرے گا، اچھا گمان کرے گا تو اچھا گمان کے مطابق اس کے فیصلے ہوں گے. بندہ جو گمان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. ہمیں ہمت و حوصلہ رکھتے ہوئے ان حالات میں، بیماریوں کے اس مد و جزر میں ہمیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صحت دے گا، اللہ اس بیماری سے دور کر دے گا، حالات کو پلٹ دے گا، اس جرثومے کا خاتمہ کر دے گا اور انسانوں کو اس سے نجات ملے گی. یہ گمان ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جس کی طرف ان موقع پر اشارہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر اس قدر گمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ نفع و نقصان کی ہر کسوٹی اللہ کے پاس،
اور جو چاہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم بہتر سے بہتر گمان کے ساتھ اللہ سے وابستہ رہیں، تو ان کرونا 19 کے سیکنڈ فیز کو ہم بہت آسانی سے جھیل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لمبی عمر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، چاہے وہ رشتہ دار آپ سے خوش ہیں ناخوش ہیں، قطع نظر اس سے ان کی مدد کرتے رہنا، یہ صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے خفا ہے، آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی مدد کرنا۔ حدیث میں اس کو اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی کہا گیا ہے۔ یہ صلہ رحمی کرتے رہنا، حدیث میں جو چیز کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ اعمال کا جہاں تک سوال ہے، قرآن اور حدیث کا جو طریقہ کار ہے کہ پہلے اعمال بتلائے جاتے ہیں پھر اس کے نتیجے بتلائے جاتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ رہے گا۔ لیکن حدیث میں اللہ کے رسول نے نتیجہ پہلے بتلایا ہے۔ جو لمبی عمر چاہتا ہے، یعنی نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ نتیجہ لمبی عمر کا اگر چاہتے ہو تو عمل یہ کرو، یعنی عمل بعد میں بتایا گیا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو۔ تو صلہ رحمی سے زندگی کی ڈور کتنی لمبی ہوتی ہے، یہ وہ راز ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اس طرف بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ وہ بڑے بڑے گناہ جو ہم چھوٹے چھوٹے سمجھ کے کر جاتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو بہت بڑی تعداد میں ہم کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض گناہ زندگی کو کم کر دیتے ہیں، جسمانی کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، نفسیاتی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں سے خاص طور سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ فرقان کے اندر ایک اہم گناہ کی طرف اشارہ ہے اور اس میں اس کے نتیجے کا بھی حوالہ ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ اسامہ گناہ کے نتیجے کو کہا گیا ہے، اس کے وبال کو کہا گیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر سے اکرمہ اور قتادہ نے جو حدیث نقل کی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اسام جو ہے جہنم کی وہ وادی ہے جس میں زانیوں کو ڈالا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زنا ایک گناہ ہے جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اگر اس سے بچا جائے تو بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے۔ تو ایک عمل زنا کا، اس سے دور رہنے کے لیے بیماریوں سے دوری اختیار اور بیماریوں سے جو ہے آدمی کو گلو خلاصی مل جاتی ہے۔ اب یہ زنا آنکھوں کا زنا ہے، یہ زنا کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا ہے، تصورات کا ہے، خیالوں کا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر اس کو ملا کر دیکھا جائے تو عملاً زنا سے بہت دور، اس سے بہت پہلے ان چیزوں سے بھی دور رہنے کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اصل جو عمل ہے زنا کا، اس سے پہلے جو چھوٹے زنا ہیں اس سے اگر بچنے کی ترغیب ملے گی تو اصل چیز، اصل گناہ سے بھی آدمی بچے گا۔ اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، ایسے تمام گناہ جو انسانی نفسیات میں ایک خلا پیدا کر دیتے ہیں، ایک سوراخ پیدا کر دیتے ہیں، ایک سین لگا دیتے ہیں، جس سے نفسیاتی قسم کی، جسمانی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان گناہوں سے پرہیز اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جس کے خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دعا کا، عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول نے ہتھیاروں کے علاوہ دو ہی چیزوں کا ہتھیار کہا ہے،
ایک تو کہا ہے کہ العلم اصلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، اور دوسرے کہا کہ الدعاء اسلحہ المومنین، کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ دعا کیسے ہتھیار ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر الہی کو کوئی چیز بدلتی نہیں مگر دعا، یعنی تقدیر الہی کو بدلنے کا کام بھی دعا کرتی ہے۔ جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اسی کے آگے گڑ گڑانا چاہیے۔ اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، بے پناہ وسعت کے ساتھ اس کے خزانے ہیں۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ کیسے کروڑوں اربوں زندگیاں جو ہے ان خزانوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عنایت کر سکتا ہے۔ سورہ حجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی دنیا میں چیزیں ہیں سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور بندہ اگر ان میں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو کر اسے عطا بھی کرتا ہے۔ اس لیے سلمان فارسی کی ایک حدیث بہت اہم ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا باحیا اور کرم کرنے والا ہے۔ جب بندہ بے چین ہو کر، پریشان ہو کر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ خالی ہاتھوں کو اسے لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ حدیث کو ابو داؤد نے سلمان فارسی سے نقل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا باحیا ہے کہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو اسے واپس کرنا بھی اسے پسند نہیں ہے۔ تو دعا ہمیں مانگنی چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب دعا مانگتا ہوں تو مجھے اس کے قبول ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اگر اللہ دعا قبول نہ کرنا چاہتا تو مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ دعا مانگنے کی توفیق کا ملنا ہی دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، بہتر سے بہتر چیزوں کو مانگنا چاہیے، اور ہر چھوٹی موٹی چیز جو ہمیں ضرورت ہے وہ خدا سے مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم اپنے رب سے مانگو۔ یعنی اتنی حقیر چیز بھی اپنے رب سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت جو مریضوں کا انبار ہے، اور اس وقت جو مرض کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، شمشان گھاٹ ایک کیو لگی ہوئی ہے مردوں کو جلانے کے لیے، قبرستان میں بھی ایک جو ہے جلوس کا عالم ہے۔ ان حالات میں ایک بندے مومن کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ و توکل کرتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی کے بارے میں بلکہ دوسروں کی مریضوں کی عیادت کرنے اور ان کی مدد کرنے کا بھی وہ کام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریض کی عیادت جو کرے گا وہ جنت کے میووں کو چنے گا۔ یعنی اس طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ مریضوں کا خیال رکھنا، ان کی عیادت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہماری اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ پہ توکل کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ میں نے جو آیت شروع میں تلاوت کی ہے اس آیت ہی کے نتیجے میں ایک حدیث میں جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور دونوں میں بھلائی ہے جس چیز سے تمہیں فائدہ ہو اس کی جستجو کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ یعنی ہاتھ پیر جو ہے سند ہو کر بیٹھے رہنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اگر تمہیں کچھ پیش آئے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس نے جو چاہا کیا، چونکہ اگر و مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی جو نتیجے نکل رہے ہیں ان نتائج کو خدا کی طرف منسوب کرنا اور اس پہ توکل کرنا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ ابن ابی دنیا
ایک بہت اہل علم میں بہت نامور نام ہے، انہوں نے کسی کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توکل کے درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے شکایت کرے اور شکایت کر کے اس کی مدد چاہے کہ اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور تو یہ کر دے۔ یہ درجہ ایک ہے جو توکل کا ہے۔ دوسرے درجہ کہا ہے کہ رضا کا ہے، کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس میں مطمئن رہے، راضی رہے۔ اور تیسرا فیصلہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اس سے محبت کرے، کہ یہ تیرا فیصلہ ہے، اور محبت و الفت کے ساتھ اس کو برداشت کرے، انگیز کرے۔ حالانکہ تصوف کی دنیا میں یہ تیسرا درجہ جو محبت کا ہے، یہ سلوک کا آخری مقام ہے، جس کو مقام معرفت کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، جس طرح قرآن میں کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی رہنا ایمان کی علامت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اس وقت کرونا کے حالات کا جس بڑی تعداد میں جو حشر برپا ہے، ان حالات میں خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمت و حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا، اور اسی ہمت و حوصلوں کو دوسروں تک بانٹنا، ان کی کونسلنگ کرنا، یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ آخر میں سے بھی یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہاسپٹلس میں جو مریض ہیں، جو اکیلے پڑے ہیں، کبھی ان کے کانوں میں بھی کونسلنگ کے کچھ الفاظ ڈالیے، اللہ کی کبریائی، اس کی جبروت، اس کی قدرت کا جو احوال ہے ان تک پہنچائیے، ہمت اور حوصلہ ان کو بھی بانٹیے، اور کہیے کہ ڈٹے رہو، کوئی بیماری تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک معمولی جرثومہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور اللہ نے چاہے تو بڑی بڑی بیماریاں آ کے نکل جائیں گی۔ تو اللہ کی قدرت کا احساس مریضوں کو دلایا جائے، ان کے رشتہ داروں میں گفتگو کی جائے، ان کے لوگوں میں یہ بات پہنچائی جائے کہ تقدیر الہی سے آگے انسان نہیں دوڑ سکتا، اور خدا اور اس کی قدرت اور اس کے جبروت کے آگے سارے انسان جو ہے شکست کھانے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کا تھرڈ ویو کرونا وائرس کا اس سے بھی اور زیادہ خطرناک نتائج کا حامل ہو، ہمیں پتہ نہیں، یہ بھی تقدیر الہی کا حصہ ہو سکتا ہے اگر ہوگا تو۔ لیکن اب تک جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کی طرف میں نے کچھ چیزوں کا اشارہ کیا ہے۔ جہاں تک علاج میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو دواؤں کا استعمال ہے، ان دواؤں کے استعمال کے ساتھ ان دعاؤں کا بھی استعمال کرنا چاہیے جو وقتاً فوقتاً احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ ترمذی میں ایک دعا خاص طور سے ہے، اس کی طرف بھی بعض اہل علم نے اضافہ کیا ہے کہ ان دواؤں کے ساتھ ان دعاؤں کو بھی جو ہے بندہ اگر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور اس کی نصرت جو ہے اسے مل سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف امید ہے کہ آپ لوگ توجہ دیں گے، اور پریشان ہونے کے بجائے اور عاجز ہو کر بیٹھنے کے بجائے، خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے، اور اپنے مریضوں کو چھوڑ کر دور بھاگنے کے بجائے، ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس پر 100% توکل کرتے ہوئے ہمیں ہر حال میں ڈٹ کر ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔